بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے کانووکیشن میں ڈاکٹر فوزیہ نے معاون خصوصی شہباز گل سے ڈگری لینے سے انکار کر دیا ہے۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے 16ویں کانووکیشن کے دوسرے روز مہمان خصوصی شہباز گل تھے۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر پولیٹیکل سائنس سمناباد کالج ڈاکٹر فوزیہ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جانی تھی، تاہم ڈاکٹر فوزیہ نے شہباز گل سے ڈگری نہ لینے سے متعلق ٹویٹ کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ شہباز گل کانووکیشن کے مہمان خصوصی بننے کے لائق نہیں ہیں، اسی لیے ان سے ڈگری وصول نہیں کروں گی۔ کانووکیشن میں خاتون پروفیسر کا متعدد بار نام پکارا گیا لیکن وہ سٹیج پر نہ آئیں۔ اس صورتحال پر شہباز گل کا کہنا ہے کہ یہ جمہوریت ہے، ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ اس بارے میں بتائے۔ جمہوریت ہے، ہر ایک کا حق جمہوریت ہے، ہر ایک کا حق جمہوریت ہے، ہر ایک کا حق۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز محمد عمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمیر، کہیے گا کیا معاملہ تھا یہ؟ جی بالکل، لاہور کالج برائے خواتین کا 16واں کنووکیشن تھا جس میں بطور مہمان خصوصی معاون وزیر اعظم شہباز گل نے جو ہے وہ شرکت کی اور کنووکیشن میں جو ہے وہ ڈگریاں تقسیم کی جا رہی تھیں۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر پولیٹیکل سائنس سمناباد کالج ڈاکٹر فوزیہ نے معاون خصوصی شہباز گل سے ڈگری لینے سے انکار کر دیا۔ کنووکیشن میں ڈاکٹر فوزیہ کو ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جانی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے ڈگری نہ لینے سے متعلق ٹویٹ بھی کیا، جبکہ انتظامیہ نے جو ہے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا اور پریشر ڈالا کہ ٹویٹ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا جائے۔ 5 منٹ کے بعد انہوں نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہی لکھا کہ میں اپنا احتجاج جو ہے وہ اس طرح ریکارڈ کرواؤں گی کہ میں اس ڈگری جو ہے وہ وصول نہیں کروں گی اور وہ معاون مہمانی خصوصی بننے کے لائق نہیں ہے۔ جبکہ اس پر شہباز گل کا موقف لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے بولا کہ جمہوریت ہے، ہر کسی کا حق ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے محمد عمیر، آپ کا شکریہ۔ وہاں پہ کیا ہوا، کیا ماجرا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Dr. Fawzia Imran has completed her PhD in political science under the supervision of Dr. Aisha Shehzad. جمہوریت ہے، ہر ایک کا حق جمہوریت ہے، ہر ایک کا حق جمہوریت ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام شریک ہوئے۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ نیوز شاکر عباسی سے۔ جی شاکر، بتائیے گا وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا؟ جی بالکل، موجودہ افغان صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم کی زیر صدارت جو افغانستان کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا۔ اہم وفاقی وزراء اور عسکری حکام اس میں شریک ہوئے۔ بنیادی طور پر جو اس اجلاس کا ایجنڈا تھا، جس طرح OIC وزرائے خارجہ اجلاس پاکستان میں ہونا ہے اور اسی افغانستان کی صورتحال کو لے کر ہونا تھا، جو ایک ہیومن کرائسس ہے افغانستان کے اندر، اس کو لے کر پاکستان وزیر اعظم پاکستان کافی کنسرن ہے اور یہی جو ایک مشاورت کی گئی کہ کس طرح اس OIC اجلاس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جائے، مسلم ممالک کو ایک برادر اسلامی ملک کے لیے امدادی طور پر جو ہے ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اس پر ان سے کیسے جو ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر مینجمنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم کو بریف کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے جو اس ساری صورتحال کو لے کر جو داخلی صورتحال ہے سیکیورٹی کی، اس پر بھی بریفنگ دی ہوگی، لیکن بنیادی ایجنڈا، بنیادی جو اس میں وزیر اعظم کی جو کنسرن تھی وہ یہی تھی کہ کس طرح سے جو OIC اجلاس ہے یہاں وزرائے خارجہ کا جو تقریباً 41 سال بعد دوبارہ پاکستان ہو رہا ہے اور وہ بھی افغان ایشو پر ہو رہا ہے، تو اس کو کس طرح زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور برادر اسلامی ملک افغانستان سے دیگر جو اسلامی امہ ہے اس کے ذریعے ان کی مدد کی جائے اور اس مشکل صورتحال میں اور اس کرائسس میں جو ایک انسانی المیہ وہاں جنم لے رہا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس سے متعلق شاکر عباسی آگاہ کر رہے تھے۔ بنی گالہ کے گھریلو اخراجات کے لیے کبھی ایک پائی نہیں دی۔ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین نے واضح کر دیا۔ ٹویٹ میں کہا، عمران خان سے موجودہ تعلقات سے قطع نظر سچ بتانا ضروری ہے۔ جہانگیر ترین نے کہا انہوں نے نیا پاکستان بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی ہر ممکن مدد کی، لیکن بنی گالہ کے گھریلو اخراجات کے لیے کبھی ایک پائی نہیں دی۔ واضح رہے کہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نے دعویٰ کیا تھا کہ جہانگیر ترین جیسے سرمایہ دار عمران خان کے گھریلو اخراجات کے لیے پہلے ماہانہ 30 لاکھ اور پھر 50 لاکھ روپے دیتے رہے۔
तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास जमात थी। इमरान खान के पास बड़ी जायदाद और पार्टी के पास पैसा नहीं था, इसलिए इमरान खान ने अपने घर में पार्टी दफ्तर के लिए जगह दी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की वजाहतें कहते हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन झूठ बोल रहे हैं, जिसकी तस्दीक जहांगीर तरीन ने भी कर दी है। वजीउद्दीन की मेंबरशिप 2015 में कैंसिल कर दी गई थी। पार्टी ने फैसला किया है कि उनके साथ नहीं चलना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती रहनुमा ने बताया कि रावी रिवर प्रोजेक्ट में आइंदा माह तेजी आएगी। वजीउद्दीन साहब या जो उनके पीछे कोई अगर कोई कुव्वतें हैं तो वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। वो चाहते होंगे कि उन लाइमलाइट मिले उन्हें। तो जब तरीन साहब ने जिनका इल्ज़ाम लगाया उन्होंने नेगेट कर दिया। हाँ, जितनी भी ऑडियो वीडियो आई है नून लीग ही क्यों लेके आती है? वीडियो का कारोबार ऑडियो का उनका ही क्यों है? अब अदालत में वो पहले ही केस है, तहरीक इंसाफ का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तहरीक इंसाफ बीच में क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर कोई मेरे से पूछे तो बिल्कुल नोटिस नहीं देना चाहिए। हम अपना आधा टाइम करके घर जाए, हमें कोई और नुकसान पहुंचे, इन चोरों लुटेरों के साथ हम मुफाहमत नहीं करेंगे। एमक्यूएम कराची में फसादात कराना और अपने बानी के जमाने में ले जाना चाहती है। किसी गलत फहमी में न रहे, अब वैसे हालात पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की एमक्यूएम पर कड़ी तनकीद। कहा माजी में कराची के साथ बदमाशी और गुंडा गर्दी की गई। एमक्यूएम कराची की खैर खा नहीं, वो जिल्लत से बचने के लिए कराची में दोबारा फसादात चाहती है। कराची वालों को गैस नहीं मिल रही, एमक्यूएम ने कभी गैस बहरान पर बात नहीं की। एक अच्छे कानून को और उसके अंदर बेहतरी आने के बावजूद उसको मनफी अंदाज में पेश करके सूबा सिंध के अंदर नफरतें पैदा करने की कोशिश करना, कराची को एक मरतबा फिर अल्ताफ हुसैन के वक्त का कराची बनाने की कोशिश करना। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अमल ना हो, ये बेचारे परेशान हैं कि कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब ये दोबारा अपने बैलेट बॉक्सेस को भरें। कराची में वो हालात अब नहीं हैं। ये कराची शहर को फिर हाईजैक करना चाहते हैं अपने गन पॉइंट के ऊपर। कराची के लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि जी वफाकी हुकूमत गैस नहीं देती? बिलावल जरदारी, तुम अभी बच्चे हो, जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमने जेलें काटी हैं, तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे? एमक्यूएम पाकिस्तान के डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। कहते हैं जब से पीपल्स पार्टी बनी है वडेरा गैंग बना है, दोगली सियासत नहीं चलेगी, अकलियत वाले अपना हक लेकर रहेंगे। सईद गनी बताएं कि आप 2018 में हमारे दरवाजे पर क्यों आए थे? बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाजी रैली से खिताब में मुत्तहिदा रहनुमा ने कहा माएँ बहनें सड़कों पर निकल चुकी हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, कितना भी शोर मचाते रहें भागने नहीं देंगे। हम इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दो। आप वो वडेरा गैंग हो जो अपनी कौम के भी हुकूक गस्ब कर रहे हो, जो अपनी कौम का भी इस्तेहसाल कर रहे हो। बिलावल जरदारी साहब, आपने बड़े जोश में ये कहा कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे कराची में दहशत गर्दी नजर आई है और दहशत गर्दों की हुकूमत नजर आई है। बिलावल साहब, अभी आपकी उम्र ही कितनी है? बच्चे हैं आप। जितनी आपकी उम्र है उतनी तो हमने जेलें काटी हैं। आप हमसे क्या मुकाबला करोगे? जब से पीपुल्स पार्टी बनी है ये वडेरा गैंग बना है, जब से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। जहां आपका फायदा हो वहां अक़लियत के हुकूक और जहां आपका फायदा हो वहां अक्सरियत के हुकूक। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। बोले सिंध में तालीम और सेहत के हालात देखकर इन्हें बहुत दुख होता है। सूबाई हुकूमत बेहिसी की हद से बढ़ चुकी, अवाम को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, इंसान और जानवर एक तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। मुराद सईद ने कहा वजीर आज़म के विजन के मुताबिक नौजवानों के आगे बढ़ने से पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। ये मनाजिर मैंने देखे। वहाँ पे सेहत के अस्पताल, एम्बुलेंस, तालीम, वो भेड़ बकरियाँ बांधी गई है स्कूलों में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विजन दिया था कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में अगर कोई बेहतर परफॉर्म कर सकता है तो हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुल्क में नौजवान है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में गवाहान की फहरिस्त सामने आ गई है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 100 गवाहों के फहरिस्त में कबाड़ी,
ہارڈ ویئر ورکرز اور ڈرائی فروٹ فروخت کرنے والے شامل ہیں۔ فہرست میں انجینئر، وکیل، ڈاکٹرز، SECP اور FIA کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ دستاویزات کے مطابق رائس ڈیلرز، ڈینٹل پارٹس ڈیلر، جیولرز، پراپرٹی ڈیلر بھی گواہوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ تمام گواہ عدالت کے روبرو FIA کے موقف کی تائید کریں گے۔ گواہوں نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت بیانات قلم بند کرا دیے۔ بھنگ انسانی اعصاب کے لیے قوت بخش ہے۔ مختلف ممالک میں بھنگ کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ منشیات کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ریمارکس۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا، پہلے بھنگ اور ہیروئن کی سزا برابر تھی۔ بھنگ ہیروئن سے کم خطرناک نشہ ہے۔ اگر بھنگ اور ہیروئن کی سزا الگ الگ کی جا رہی ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اب تو حکومت بھی بھنگ پر پالیسی بنا چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے عدالتی معاونین کو تحریری معروضات جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ دن بھر دھندلے موسم کے بعد شام ڈھلنے سے پہلے ہی پنجاب کے میدانی علاقوں میں ایک بار پھر دھند کے بادل چھا گئے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کا ڈرائیور حضرات کو فاگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ۔ تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھنے کی ہدایت کر دی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹر وے بند کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے رات گئے شدید دھند پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کے بالائی علاقے حسن اور دلکشی میں اپنی کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے وادیوں میں خوبصورت نظارے اور بھی نکھر گئے ہیں۔ پہاڑ اور سڑکیں سفید نظر آنے لگی ہیں۔ سڑکوں پر پھسلن حادثات کا باعث بن گئی۔ ایبٹ آباد میں گاڑی کھائی میں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ دیر بالا میں حد نگاہ تک صرف برف ہی برف، وادی کے دلکش اور حسین نظارے اور بھی نکھر گئے۔ سیاحوں نے کہا ہے کہ وہ موسم اور نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں برف باری کے بعد سڑکوں پر پھسلن، ہرنوئی کے قریب گاڑی کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 شدید زخمی ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لیہ -12، زیارت -10، قلات -9، کالام -8، سکردو کوئٹہ میں درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ برطرف سرکاری ملازمین بحال ہوں گے یا نہیں، سپریم کورٹ کل فیصلہ سنائے گی۔ سپریم کورٹ میں برطرف ملازمین بحالی کیس کی سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے کہا، عدالتی فیصلے سے 38 مختلف وفاقی اداروں کے 5947 ملازمین متاثر ہوئے۔ گریڈ 7 تک کے ملازمین کو فوری طور پر نوکری پر بحال کیا جائے۔ 8 سے 17 گریڈ کے ملازمین کا FPSC ٹیسٹ لیا جائے۔ جو ملازمین ٹیسٹ پاس کریں گے انہیں مستقل کر دیا جائے گا۔ ٹیسٹ کلیئر ہونے تک ملازمین ایڈ ہاک تصور ہوں گے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب اتنی جلدی نہ کریں، ہمیں غور کرنے دیں۔ سپریم کورٹ نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن کل بلاول بھٹو زرداری کو دیے جانے والے نوٹس کی سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا 2 رکنی بینچ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر رہنماؤں کو دیے جانے والے نوٹس پر بھی سماعت کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنماؤں نے مانیٹرنگ آفیسر کی جانب سے کیے جانے والے جرمانے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ خانے وال کا ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کر لڑ رہے ہیں۔ 2000 روپے میں ووٹ خریدا جا رہا ہے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں، خانے وال مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے۔ تمام حربوں کے باوجود الیکشن میں شیر دھاڑے گا۔ ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران نون لیگی رہنما نے شریف برادران میں اختلافات کی خبروں کی تردید بھی کر دی۔ کاروبار کے لیے وفاقی حکومت اور بینک سے 1 کروڑ روپے کا قرض بغیر ضمانت ملے گا۔ 40 سے 60% تک نقصان حکومت اور بینک برداشت کریں گے۔ کاروبار کے لیے آسان اقساط پر زمین دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے SME پالیسی منظور کر لی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ نئے کاروبار شروع کرنے والوں کو NOC کے لیے دفتروں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ ٹیکس پیئرز کے لیے قرضوں کی شرائط آسان کی ہیں۔ خسرو بختیار نے مزید کہا، کراچی کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کاروبار کرنے والی خواتین کو ٹیکس میں 25% چھوٹ دینے کا اعلان بھی کیا۔ ہم نے کل ہی پنجاب کابینہ نے آسان فائنانس اسکیم SME آسان
اسکیم پالیسی لے کے آئے ہیں جو اپروو ہو چکی ہے. کمرشل بینکس کی بڈز آ گئی ہیں. حکومت، وفاقی حکومت اور کمرشل بینک بغیر ضمانت، بغیر کولیٹرل کے 1 کروڑ تک کا قرضہ دیں گے 30,000 نئی کاروباروں کو، جن کا اگر نقصان ہوتا ہے تو 40% سے 60% تک تو وہ حکومت اور کمرشل بینکس برداشت کریں، جس کے لیے 23.5 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں. جس نے کاروبار شروع کرنا ہے، نیا لگانا ہے یا اپنا ایگزسٹنگ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کو یہ NOCs کے دفتروں کے چکروں سے آزادی ہے. 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سمیڈا فنڈ کے لیے. گوادر میں حق دو تحریک کے تحت احتجاجی دھرنا 31ویں روز بھی جاری ہے. شرکاء کا مچھلی کے غیر قانونی شکار، ٹرالنگ اور ٹوکن کے ذریعے تجارت کے خلاف احتجاج، غیر ضروری چیک پوسٹیں اور گوادر میں یونیورسٹی کے قیام سمیت دیگر مطالبات بھی فہرست میں شامل ہیں. دھرنے کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان نے واضح کیا کہ حکمرانوں کی عدم دلچسپی کے باعث اب ہر مطالبے پر عمل درآمد کے بعد ہی دھرنے کو ختم کیا جائے گا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی حکومت سے گوادر میں احتجاج کرنے والوں کی آواز سننے کا مطالبہ کر دیا. اپنے ٹویٹ میں لیگی رہنما نے کہا، گوادر میں احتجاج پاکستان میں نئے باب کی نمائندگی کرتا ہے. یہ آئین پاکستان کے ذریعے ضمانت دیے گئے بنیادی حقوق کی جدوجہد میں اہم واقعہ ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کے زیر صدارت اس میٹنگ سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں مختلف ممبران نے شرکت کی ہے. چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت یہ میٹنگ ہوئی ہے جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. نوشہرہ میں مشیر وزیراعلیٰ میاں خلیق الرحمان کو ان کے اپنے ہی حلقے کے لوگوں نے گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا. مخالفت میں نعرے لگے. نوشہرہ کے علاقے صالح خانہ میں مشیر وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا میاں خلیق الرحمان بلدیاتی الیکشن انتخابی مہم کا دورہ. شہریوں نے گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا. اہل علاقہ نے میاں خلیق الرحمان کی گاڑی کا گھیراؤ کیا اور مخالفت میں نعرے لگائے. اہل علاقہ نے شکوہ کیا کہ نہ بجلی ہے، نہ گیس، نہ پینے کا صاف پانی. نوجوانوں کے لیے روزگار بھی نہیں ہے. امریکی دوا ساز کمپنی فائزر نے اومیکرون کے علاج کے لیے دوائی بنا لی. کمپنی کے مطابق اس کی تیار کردہ گولی اومیکرون کے خلاف 90% تک مؤثر ہے. کمپنی نے اس اینٹی وائرل دوا کو انسانی ساختہ پروٹین کے ویژن کے خلاف آزمایا ہے. اسی پروٹین کو اومیکرون وائرس خود کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. فائزر نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی گولیاں کھانے والے مریضوں میں سے کسی ایک کی بھی موت رپورٹ نہیں ہوئی.